دو تین چیزیں اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے تو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر بندہ سفر کر رہا ہو اپنے گھر سے لے کر جہاں جا رہا ہے، اور 92 کلومیٹر سے زیادہ جتنا بھی کرے اس مسافر ہوگا. 92 کلومیٹر سے اگر کم ہوگا تو وہ بندہ مسافر شمار نہیں ہوگا. تو دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں جہاں جا رہا ہے مسافر بن کے، وہاں اگر 15 دن یا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے پھر یہ بندہ مسافر ہوگا. اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، وہاں نوکری کرتا ہے اور مہینے کے بعد چھٹی آتا ہے، تو پھر وہ بندہ مسافر شمار نہیں ہوگا اس کے لیے. اور دوسری چیز، جو بندہ مسافر ہو اس کے لیے یہ نماز سفر کی پڑھنا لازم اور ضروری ہے. یہ اللہ کریم کی طرف سے تحفہ ہے، اور جو تحفے کو رد رب الجلال کی طرف سے کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. ہمارے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ نماز سفر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری واجب کے درجے میں ہے. بندہ مسافر ہو تو سفر والی نماز پڑھے گا، پوری نماز ادا نہیں کرے گا. سفر کے اندر وہ نماز جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرائض میں سے، صرف فرض میں سے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ 4 رکعتیں سفر کے اندر 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی. جو فرض ہیں جہاں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں سفر کے اندر، وہ سفر میں نماز جب پڑھی جائے گی تو وہ 4 نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ 2 پڑھی جائیں گی. اور باقی نماز جتنی بھی ہے وہ پوری اگر وقت موجود ہے تو پوری پڑھی جائے گی، اگر وقت نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. مثلا ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، بندہ سفر کر رہا ہے تو اس میں سے جو 2 پڑھنی ہیں وہ صرف جو 4 فرض ہیں وہ 2 پڑھنے ہیں. باقی اگر وقت ہے تو پہلے والی 4 سنتیں بھی پوری پڑھنی ہیں، اور فرضوں کے بعد والے 2 سنتیں بھی پوری پڑھنی ہیں، اور آخر میں 2 نفل بھی پورے پڑھنے ہیں. اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ 2 فرض پڑھ کے آگے سفر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مغرب کی نماز ہے، اس کے اندر بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ شاید مغرب کی نماز میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، مغرب کی نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے. فرض 3 ہوتے ہیں تو وہ 3 ہی پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرنی ہوتی. اسی طرح 2 فرض صبح کے ہیں تو وہ بھی سفر کے اندر 2 پورے پڑھنے چاہیے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بندہ 1 پڑھ لے. برحال عشاء کی نماز کے اندر وتر ہوتے ہیں جو واجب ہیں. وتر کی نماز سفر کے اندر پڑھنی ضروری ہے، لازم ہے. وتر کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وقت ہے یا نہیں ہے. وتر کی نماز فرائض کے ساتھ ادا کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اگر سفر کے اندر ہو تو جو نمازیں انسان کی سفر میں قضا ہوتی ہیں، مثلا بندہ ظہر کی نماز سفر میں ہے اور ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا، تو جب گھر آ کے واپس اسے وقت ملے گا تو وہ سفر والی قضا کرے گا، گھر والی قضا نہیں کرے گا. جس آدمی کی گھر کے اندر کوئی نماز قضا ہوئی ہے، وہ جب سفر میں اگر کسی نماز کی قضا کرنا چاہے تو گھر میں قضا ہوئی ہے تو وہ آدمی گھر والی پوری نماز ادا کرے گا، قضا کرے گا، سفر والی قضا نہیں کرے گا. تو یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے بات. اور دوسری بات، اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، سفر کی نماز، تو وہاں کا اگر کوئی بندہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مسافر ہیں، وہاں کا کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے، اس کے پیچھے فرائض بھی پورے پڑھیں گے اور باقی نماز بھی پوری پڑھی جائے گی. اور اگر آپ اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ قصر کی سفر کی نماز پڑھی جائے گی. تو یہ چیز اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.